ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراش شمس ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے اندر ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے، کتاب کا نام ہے The 100 گریٹ پرسنالٹیز، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو رکھا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی، ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو ویصفحوا، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا،
اور اس نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر بھی ملے گا. یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے. یہ نبی کا دو کام ہے. یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے. نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے. وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے. وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے. یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے. کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے. ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے. پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا. ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی. اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا. لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے. حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگی اس عورت کے ساتھ. سنن نسائی کی روایت ہے اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا اور اندر گئی، ایک اور دروازہ بند کر لیا اور اندر گئی، ایک اور دروازہ بند کر لیا. 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی. عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے. اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اب 3 چوائس تمہارے سامنے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو. اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو. ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا. اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی. اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی. میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں. شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں. میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا. یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے. نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے. اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی
زبان سے تم جھوٹ نہ بولو. تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی. آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری. اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے, آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے. جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو, ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو, کمپلسری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, انیواریہ نہیں ہے. اپنی امت نے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو. اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. ہم جتنی حلال چیزیں, ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں, اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے. جانور تو بکرا بھی ہے, بکری بھی ہے, اور جانور کتا بھی ہے. بکرا بکری حلال ہے, کتا حرام ہے. کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں, سور کو بھی کھاتے ہیں. مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے, کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے, یہ ناپاک جانور ہے. یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی, اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی. جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں, اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں. جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو چائنا کا ایک شہر ہے, وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا, چائنا میں شروع ہوا تھا. اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا چائنا کی اس مارکیٹ کا, کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں. یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے, کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا. سانپ کھا رہے ہیں, سانپ کھا رہے ہیں, چوہے کھا رہے ہیں, چھپکلی کھا رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی, دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا, تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں, جو ہمارے لیے پاک ہیں, حلال ہیں, اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے, یہ خاصیت ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, حلال چیزیں, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں. لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے, مکروہ کا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ ہے اسلام میں. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے, بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے, بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے, تو وہاں جائز ہے آپ کے لیے. مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے. مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے. اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے.
मकरू हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया, कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरू है। हमने कहा मकरू कैसे हो गया? बोले कुरान में कहाँ लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहाँ लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए तो कि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती होगी? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दे दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको जब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गो का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गो का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज़ तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गो का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीज़ें हराम हैं। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज की उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता है, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये माँ के पेट में ही मार दी जाती हैं, एबॉर्शन कर दिया जाता है। हो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे,
وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے. آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے. ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے, اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے. باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے, ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ, میرے پاس آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں, مجھے تو بیٹا چاہیے تھا, مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے. وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے, اس دوا کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں, اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے, وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے, وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا. حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے, تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی, کیوں تجھے قتل کیا. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے. ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے, میں نے بہت سارے گناہ کیے, مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے. کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی, ان لی کانت لی ابنتن, میری ایک بیٹی تھی, میں اس سے بہت پیار کرتا تھا, اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی, ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی. قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے, تم غلط کر رہے ہو, تم سماج کے خلاف جا رہے ہو, تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو, تم بیٹی کو پال رہے ہو. اے اللہ کے نبی, میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا. ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا, ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے, شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے. ماں کا فون جاتا ہے, تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے. بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے. اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی, وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے, اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے. او لوگوں, تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے, تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے, لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں نے بیٹی کو آواز دی, وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, گھر کے باہر لے کے گیا, کچھ دور گیا, کچھ فاصلے پر گیا, ایک کنویں کے پاس پہنچا, اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا. اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا, آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان. گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی, اے ابا جان, اس معصوم کی خطا کیا ہے, اس معصوم کی غلطی کیا ہے, کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو. اے اللہ کے نبی, آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے. وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی, وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. صحابی یہ بیان کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے, اللہ کے نبی بھی رو رہے. صحابہ کہتے, تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے, ان کو بیان کرنے دو. پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے, ہو میرے پیارے صحابی, اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے
کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جب تم نے سچی توبہ کر لی, تم اسلام لے آئے, تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے. میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے. ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں, رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائیوں. یہی شیرسابادی قوم ہے, ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے, لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں, کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے, اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, شادی کے قابل ہو گئی ہیں, مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے, ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں. صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا. میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی, رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا, اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا. 4 بیٹیاں تھی, چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا. نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی جہیز دیا, نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا, بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا. ہاں, جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی, وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے. وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے, کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے. تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے. آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے باپ کی حیثیت سے. حضرت علی کی نئی گرستی تھی, نیا گھر تھا. آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے, آپ نے ایک بستر دیا, آپ نے ایک تکیہ دیا, آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا, آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے. اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی ماتھوں پر, پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 3 بہنیں ہوں, اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کا نکاح کر دیا, ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا, تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا. ہاں, یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے, بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے, اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے, اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اترتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے تھے. اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی,
شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے، جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا۔ 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا۔